الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وفی مقام آخر وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، فروری کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس فروری کے مہینے میں دنیا میں ایک عجیب تہوار منایا جاتا ہے، اور اس تہوار کو دنیا کی لغت میں تجدید محبت کا عالمی دن یا ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ ہر ایک تہوار کو اس کے قومی اور مذہبی نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اور اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے انہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہمارا مذہب، ہماری شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر ہماری شریعت کسی تہوار، کسی ایونٹ کو پاس کرتی ہے، سرٹیفکیٹ دیتی ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور اگر ہماری شریعت اسے پاس نہیں کرتی یا شریعت کے کسی حکم کے وہ تہوار متصادم ہوتا ہے تو ہمارے لیے تہوار مقدم نہیں بلکہ شریعت مقدم ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی تہوار کو یا آنے والے دنوں میں عورت مارچ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے کہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر کے اندر ایک مارچ کرتی ہیں جسے عورت مارچ کا نام دیا جاتا ہے، اسے بھی ہم اگر اپنے مذہبی نقطہ نگاہ سے اور اپنے شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اگر ہماری شریعت کے وہ چیز متصادم ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور اگر ہماری شریعت اس چیز کو قبول کرتی ہے، پاس کرتی ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو ہمیں شریعت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کی حیثیت ایک درخت کی ہے، اور جیسے ہر درخت کے اوپر شاخیں ہوتی ہیں ایسے اسلامی احکامات کی حیثیت ان شاخوں کی سی ہے۔ جیسے ہر خوبصورت درخت کے لیے سایہ دار یا پھلدار ہونا ضروری ہے، تو اگر اسلام کے اس درخت کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس میں یہ دونوں خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ درخت خوبصورت بھی ہے کیونکہ مکمل ہے، یہ سایہ دار بھی ہے کیونکہ گھنا ہے، اور پھلدار بھی ہے کہ اس کے احکامات میٹھے ہیں، کڑوے نہیں ہیں۔ اور انہی جو احکامات ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخوں سے تعبیر کیا ہے، اور انہی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جسے کہا جاتا ہے حیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان سے ہے، اور جیسے ایمان جنت میں ایسے ہی ایمان والا بھی جنت میں۔ اگر آپ حیا کے لفظ کو دیکھیں تو ہماری اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شرم اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حیا۔ اردو میں جب ہم شرم و حیا بولتے ہیں تو اس سے ایک ہی مفہوم مراد لیا جاتا ہے، لیکن اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شرم الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے۔ شرم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، حیوان کو بھی اللہ پاک شرم عطا فرماتے ہیں، مسلمان بھی شرم کرتا ہے اور کافر بھی شرم کرتا ہے۔
شرم کا مادہ مسلمان میں بھی ہے، شرم کافر میں بھی ہے۔ شرم حتیٰ کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بعض جانور بھی شرماتے ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بعض پودے بھی شرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم ایک بیسک چیز ہے جو اللہ پاک فطری طور پہ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شرم سے اگلی چیز ہے جسے حیا کہا جاتا ہے، وہ حیا صرف اور صرف صاحب ایمان کے پاس ہے، ایمان کے بغیر کسی اور انسان کے پاس بھی حیا نہیں ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ شرم کے اوپر جب ایمان کا نور اور ایمان کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسے حیا کہا جاتا ہے۔ اور اسلام نے ہم سے شرم کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ شرم تو ایک بیسک چیز ہے۔ اسلام نے ہم سے حیا کا مطالبہ کیا ہے، اور حیا ایک ایسی چیز ہے جو محنت سے، کوشش سے، شریعت پہ اور صاحب شریعت کی بات پہ عمل کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہماری شریعت حیا کو ہمارے لیے اتنا اہم بتاتی ہے، آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم اسے چھوڑ دو تو پھر میری طرف سے آزاد ہو، جو جی چاہے کرو۔ جب بات حیا کی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، تو میری شریعت سے آزاد ہے۔ حیا ایک ایسی دیوار ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسا پردہ ہے جس کی اوٹ میں انسان محفوظ ہے۔ جب یہ پردہ ہٹ جاتا ہے، جب یہ دیوار گر جاتی ہے، اس کے بعد انسان کے پاس پیچھے کچھ بھی اللہ کی خاص دولت جو ہے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں، ایک بیٹا اگر اپنے والد سے زیادہ قداور ہو، زیادہ طاقتور ہو، وہ اپنے والد کی ہر بات اس وجہ سے مانتا ہے کہ اسے والد اور اولاد کے جو رشتہ ہے اس کا حیا ہے، اس کا پاس ہے۔ اور کتنے ہی بدبخت بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والد پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے والد کے سامنے اکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اکڑتے ہیں کہ درمیان میں وہ رشتے والا حیا ختم ہو گیا۔ اب شریعت کہتی ہے جو چاہے کرو، اور پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خاص طور پہ خاص چیز اور خاص دولت جو عطا فرمائی ہے اس کا نام حیا ہے۔ حیا کا تقاضا مردوں سے بھی ہے، حیا کا تقاضا عورتوں سے بھی ہے۔ اللہ کا قرآن دو صورتیں ہمیں پردے، شرم اور حیا کے بارے میں مسائل بتاتی ہیں۔ ایک صورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب، اور دوسری صورت کا نام ہے سورۃ النور۔ اگر ہو سکے اپنے گھر کی خواتین کو اگر قرآن کی تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، انہیں سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب ضرور پڑھائیں۔ دونوں میں عفت، عصمت، شرم، حیا، غیرت، ان کے بارے میں احکامات ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، سورۃ الاحزاب ہمیں گھر کے باہر کے پردے کے بارے میں بتاتی ہے، اور سورۃ النور گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں بتاتی ہے۔ سورۃ النور یہاں تک بتاتی ہے کہ اگر تمہاری حقیقی اولاد، جو تمہارے بیٹے ہیں، جو تمہاری بیٹیاں ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تمہاری نظر میں تو وہ بچے ہی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب شریعت کی نظر میں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب شریعت کی نظر میں وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں پابند کرو کہ اپنے امی اور ابو کے کمرے میں بھی جب آئیں تو دستک دے کے آئیں۔ اگر اجازت ملے تو آئیں، اگر نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ دستک کے بغیر اولاد جب بالغ ہو جائے یا قریب البلوغ ہو، ماں باپ کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا پیارا اسلام جو ہمیں یہاں تک بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ شریعت اور سورۃ النور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گھر کے اندر آپ کے دو طرح کے رشتہ دار ہیں۔ ایک وہ ہیں جو محرم ہیں، ایک وہ ہیں جو غیر محرم ہیں۔ غیر محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی عورت کی یا مرد کی شادی ہو سکتی ہے، شریعت اس کو اس کا غیر محرم کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون سے آپ کی شادی ہوئی، اس کی جو بہن ہے اس کے ساتھ جب تک وہ خاتون آپ کے نکاح میں ہے شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس خاتون کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، یا یہ فوت ہو جاتی ہے، عدت کے بعد اس کی بہن سے شادی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے، تو یہ غیر محرم ہے، اگرچہ وقتی طور پہ اس سے نکاح جائز نہیں۔
اسی طرح چچا اگر فوت ہو جائیں یا چچی کو طلاق دے دیں تو چچی سے شادیاں ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، وہ غیر محرم ہیں۔ ماموں کی بیوی، چچا کی بیوی، تایا کی بیوی، کزن کی بیوی، بھابی، یہ سارے وہ رشتے ہیں جو وقتی طور پہ تو آپ کے لیے حرام ہیں لیکن دائمی طور پہ حرام نہیں ہیں، یہ سارے غیر محرم ہیں۔ غیر محرم سے پردے کا معیار کیا ہے؟ سورۃ النور بتاتی ہے۔ محرم سے، والد سے، بھائی سے، بیٹے سے بھی خاتون کا کتنا پردہ ہے یہ سورۃ النور بتاتی ہے، اور اس کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر حیا کی ایک کوڑن پیدا ہو جائے کہ شریعت مجھے پردے اور حیا کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ النور گھر کے اندر کے مسائل جو عفت اور حیا سے متعلق ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، اور سورۃ الاحزاب گھر کے باہر، یہاں تک کہ بات شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، اور ازواج مطہرات کو سب سے پہلے اللہ پاک حکم دیتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومن خواتین سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسم کو بڑی چادر سے ڈھانپ لیں۔ آج کی دنیا میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ کیا ازواج مطہرات کا دل صاف نہیں تھا کہ وہ اپنا سارا جسم ڈھانپتی تھی؟ یا صحابیات کے دل میں کوئی مسئلہ تھا، یا انہیں اپنے دل پہ یقین نہیں تھا کہ وہ اپنا سارا جسم ڈھانپ کے گھر سے باہر نکلتی تھی؟ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تڑپتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے محبوب، اللہ سے پوچھئے، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ نبی کی بیوی جائے اور کوئی اسے پہچان لے کہ یہ حضور کی بیوی ہے، اتنی سی بات بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی ایسا حکم اللہ سے مانگیے کہ یہ پہچان بھی ختم ہو جائے، کوئی حضور کی رشتہ داروں کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور اللہ کے قرآن نے پھر کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم اپنی ماؤں یعنی نبی کی بیویاں جو ہر مسلمان کی مائیں ہیں ان سے کوئی چیز جا کے دروازے سے طلب کرو تو تم بھی دروازے کی اوٹ میں جاؤ اور وہ بھی دروازے کی اوٹ میں جائیں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اس سے تمہارا دل بھی پاک اور صاف رہے گا، ان کا دل بھی پاک اور صاف رہے گا۔ شریعت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی خاتون کسی غیر محرم سے ضروری بات بھی کرے تو اس بات کے اندر وہ نرمی نہ ہو کہ جس نرمی سے کسی کے دل کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے، بلکہ جب بات کرنی ہو تو بات کے اندر ایسی سختی ہو کہ اگلے بندے کے وہم و گمان میں بھی وہ لہجہ نہ ہو اور کبھی دور دور تک بھی وہ نہ سوچ سکے کہ اس سے اگلی بات بھی میں کر سکوں۔ موبائل فون ہیلپ لائن پہ جو آپ بات کرتے ہیں وہاں سے جو آپ کو جواب ملتا ہے، یا کسی بھی ہیلپ لائن پہ ہر ایک جگہ پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ رہنمائی مقصود نہیں ہے، وہاں پہ کشش مقصود ہے، وہاں پہ لوگوں کا میلان مقصود ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں۔ ریسیپشن پہ خواتین کو بٹھا دینے سے کوئی آپ کا استقبال نہیں ہوتا، بلکہ اس بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جائے اور اس توجہ کے ذریعے سے اپنے بزنس کو کامیاب کیا جائے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں حیرت ہوتی ہے اس بات سے بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک ٹافی بیچنے کے لیے 50 عورتیں ناچتی ہیں، پھر جا کے ٹافی بکتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ بیچنا تو کپڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بیٹھی خاتون ہوتی ہے، بیچنی تو جوتی ہوتی ہے لیکن دکھایا نہ جانے کیا کیا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ جوتی بک رہی ہے، کپڑا بک رہا ہے، بسکٹ بک رہا ہے، ٹافی بک رہی ہے، یا حیا نیلام ہو رہی ہے۔ اور یہ حیا نیلام یہ ہمارا معاشرہ نہیں کر رہا، بلکہ مغرب جنہوں نے یہ تجربہ کیا کہ جب حیا تم سے رخصت ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز تمہارے قابو میں نہیں رہتی، تمہارا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنا تباہ کرنے کے بعد اب ان کا حملہ ہمارے اس ماحول کے اوپر ہے کہ آپ صبح گھر سے نکلے اور ایک بڑا سا سائن بورڈ ہو، اس پہ ایک بے حیا تصویر آپ کو رخصت کرے، اور شام کو جب آپ یو ٹرن لے کے اپنے گھر واپس لوٹیں وہاں پہ بھی ایک بے حیا قسم کی تصویر ہو، وہ آپ کا استقبال کرے اور آپ کو گھر چھوڑ کے آئے۔
یہ ذہن کے اندر وہ انتشار اور خرفشار ڈالا جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہیں جی، نماز کی طرف دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا، عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، شرعی احکامات پہ پابندی کا دل نہیں کرتا۔ بھائی وہ دل کیا کرے؟ وہ دل تو رہا نہیں، وہ تو دلدل بن چکا ہے۔ دل اگر دل ہو تو اس میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر دل نہ رہے بلکہ دل بن جائے، اس دل کے اندر پھر چیزیں پھنستی ہیں، گناہ پھنستے ہیں، دھنستے چلے جاتے ہیں، انسان نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اللہ کے محبوب، مرد ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں 25 گنا سے زیادہ اجر کما لیتے ہیں، پھر جب مسجد سے گھر آتے ہیں یا گھر سے مسجد جاتے ہیں، ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند۔ نہ ہمارے لیے مسجد، نہ ہمارے لیے جماعت، نہ مسجد کی طرف چل کے جانا، نہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے نیکیاں کمانا، ہر قدم پہ گناہ معاف کروانا، درجے بلند کروانا، اور حضور اس سے بھی بڑھ کے یہ جو مرد حضرات ہیں یہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، بچ جائیں تب بھی اللہ کے محبوب غازی کی سند لے کے آتے ہیں، اور اگر مر جائیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شہید ہیں، اور ان کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ پاک نے جنت پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو نہ تو غازی بننا، نہ مجاہد بننا، نہ جہاد کرنا، نہ ہمارے لیے جماعت ہے، نہ ہمارے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا ہے۔ حضور ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اے میری صحابیات، اگر تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو گی، میرا رب تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں مسجد سے زیادہ ثواب تمہارے صحن میں عطا فرما دے گا، اور اگر صحن سے پیچھے دالان میں جاؤ گی، وہاں نماز پڑھو گی، تمہیں صحن سے بھی زیادہ، یعنی مسجد سے زیادہ صحن میں، اور دالان میں صحن سے بھی زیادہ، اور اگر تم کمرے میں جا کے نماز پڑھو گی تو تمہیں دالان سے بھی زیادہ، تو مسجد سے کتنا گنا زیادہ، اور اگر اس کمرے کے ساتھ کوئی ملحقہ کوٹھڑی ہے جہاں تم اور تمہارا رب ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، وہاں نماز پڑھو گی تو باہر کے کمرے سے بھی زیادہ، اور جب تک وہاں رہو گی، ایک تو اللہ کی رحمت میں رہو گی، اور دوسرا وہاں تمہیں وہی اجر ملے گا جو مجاہد کو میدان جہاد میں ملتا ہے۔ مجھے بتائیے اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس میں ایک ہی فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہے عورت ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے المرأۃ عورۃ کا مطلب یہ ہے کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور آج مغرب نے ہماری عورتوں کو یہ اس غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارا یہ چھپا کے رکھنا عزت نہیں، قید ہے۔ اسلام کہتا ہے عزت ہے، مغرب کہتا ہے کہ یہ قید ہے۔ ہماری عورتیں اس کشمکش میں ہیں، دو نظریات، دو فلسفے بن گئے۔ کچھ عورتوں نے تو جنہیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے وہ خوش ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا جسم اس قابل نہیں ہے ہم ٹریلا چلائیں۔ اگر ہمیں گھر کے اندر رہنے کی پابندی نہ ہوتی ہمیں ٹریلا بھی چلانا پڑتا، 22 ویلر، اور پھر اسے نیچے لیٹ کے دیکھنا بھی پڑتا کہاں سے خراب ہوا ہے، پھر لمبے لمبے روٹس یہاں سے کراچی تک لے کے جانا پڑتا، اور اب تو سی پیک بن رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی آگے گوادر سے اٹھا کے تاب خا کے کاشغر اور سمرقند اور نہ جانے کہاں کہاں خاتون جاری ہے۔ بھائی آپ نے جانا ہے، شریعت نے تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں رکھی، ہماری شریعت نے کہا نہیں، اس کی جو فزیک ہے، اس کا جو بدن ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ شریعت کہتی ہے مرد تیری ذمہ داری ہے اسے شیلٹر دینا، اسے چھت فراہم کرنا، تیری ذمہ داری ہے اسے عمدہ قسم کا کھانا کھلانا، تیری ذمہ داری ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ انسان کی بنیادی ضروریات یہی 3 ہیں، وہ میرے اللہ نے عورت سے اٹھا کر مرد کے کندھے پہ ڈال دی، اور مرد اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اسے ملکہ کی طرح گھر کے اندر بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ تیری گود کو اللہ نے رحمت کی آغوش بنایا ہے، تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور یہ جنت والے پاؤں باہر اچھے نہیں لگتے۔ ان پاؤں کی اہمیت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس گود کی تطہیر اپنی اولاد کو سکھاؤ، ماں کی عظمت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اے میری بہن تیری یہ ذمہ داری ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ برطانیہ کا ایک آدمی ایک مسلمان سے کہتا ہے
کہ تم عورت پہ ظلم کرتے ہو، گھر میں قید کر کے رکھتے ہو، اسے کسی سے ہاتھ نہیں ملانے دیتے ہو، کسی کو اسے چھونے نہیں دیتے ہو اور کسی کو اسے چھونے نہیں دیتے ہو، یہ ظلم ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا اچھا بھائی، تمہارے ہاں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ملکہ، اور آج کل جو چل رہی ہے وہ الزبتھ، 100 میں یا 4 میں 92 سال سے اوپر کی ماشاءاللہ وہ خاتون ہے۔ اس مسلمان نے کہا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ تمہاری جو ملکہ ہے اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ اس نے کہا جی ملکہ کا یہ پروٹوکول ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ملکہ سے ہاتھ ملانا چاہے تو ملکہ گلوز پہن کے ہاتھ ملاتی ہے تاکہ اس کے بدن کو کسی مرد کا بدن نہ چھوئے۔ ملکہ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، ملکہ اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم اپنی ملکہ کو آنر دینا چاہتے ہیں، عزت، اعزاز، اکرام دینا چاہتے ہیں۔ اس مسلمان نے کہا پورا برطانیہ مل کے جو ایک ملکہ کو دینا چاہتا ہے، ہمارا مذہب ہر عورت کو وہی دینا چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب وہ آنر، وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ وہ ہر عورت کو دینا چاہتا ہے۔ جسے تم قید سمجھتے ہو، خدا کی قسم یہ قید نہیں ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ اللہ کے ہاں سے ملنے والا وہ تحفہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ دھوکہ دیا، یہ بات توجہ سے سننے کی ہے، کہتے ہیں جی اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے 2 طرح سے۔ ایک ظلم یہ کیا، عورت کی گواہی آدھی ہے، مرد کی پوری ہے، یعنی 2 عورتیں مل کر گواہی دیں تو ایک گواہی تصور ہوتی ہے، اور ایک مرد گواہی دے تو ایک گواہی تصور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا سمندر کے اوپر تیرنے والے، یہ جو اوپر تیرنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں اندر کی دنیا کا کچھ علم نہیں ہوتا کہ اندر کیا جواہر، اندر کیا کیا موتی چھپے ہوئے سمندر کے اندر۔ ان سے جب پوچھا جائے سمندر کیا ہے، وہ کہیں گے بس کھارا پانی ہے اور لہریں ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکتی ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکتی ہے، مت جانا سمندر میں۔ کیونکہ ان کی نظر نے صرف سمندر کی سطح کو دیکھا ہے، سمندر کی تہہ کو نہیں دیکھا۔ اور جو نیچے جانے والے ہیں نا، ان سے پوچھا جائے سمندر کیا ہے، وہ کہیں گے ایک دنیا ہے نہ ختم ہونے والی۔ سمندر کیا ہے، ان سے پوچھا جائے وہ کہیں گے خشکی سے 70 گنا زیادہ پانی سمندر ہے۔ ان سے پوچھا جائے اور کیا ہے، وہ کہیں گے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں، اتنی خوبصورت بھی ہے تمہارے تصور میں بھی نہیں۔ سمندر کی تہہ میں موتی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، سمندر کی تہہ میں ایسے ایسے پھول ہیں جو پانی کے اندر کھلتے ہیں، پانی کے اندر حسن میں اضافہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، ہم تمہیں بتا نہیں سکتے، یہ اندر اترنے والے۔ سطحی نظر والوں کو اسلام سمجھ نہیں آتا، یہ بات توجہ سے سنیے۔ اس نے تو کہا کہ تم عورت پہ ظلم کرتے ہو، اس کی گواہی آدھی، اور وراثت میں عورت کا حصہ آدھا، مرد کا دگنا، یہ زیادتی ہے، یہ سطحی سوچ کہتی ہے زیادتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہاں اللہ نہ کرے باہر لڑائی ہو جائے، بندہ قتل ہو جائے، کون کون ایسا ہے جو شوق سے کہے گا میں گواہی دوں گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایک گواہی دینا آسان ہے، جس نے قتل کیا ہے وہ کہے گا پہلے گواہ کو فارغ کرو تاکہ یہ قصہ تو تمام ہو۔ گواہی دینا آسان ہے۔ دوسرا، گواہی دینے کے لیے کیا جج آپ کے گھر آئے گا؟ عدالت میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور پھر جج وہ وکیل جو جرح کرتے ہیں نا، بندے کو ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ گواہ کہتا ہے یا اللہ میں کس عذاب میں پھنس گیا۔ مرد یہ اس ساری صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کیس دوسرے شہروں میں چلتے ہیں، مرد وہاں پہ جا سکتا ہے۔ عورت کے لیے صورتحال کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے عورت پہ ذمہ داری کم ڈالی ہے، حق نہیں چھینا، اور 2 کو 1 اس لیے کیا ہے کہ ایک عورت اکیلی کوئی کام نہیں کر سکتی، جب دوسری اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو سفر بھی کر لیتی ہیں، آپس میں مشورہ بھی کر لیتی ہیں، بات جوڑ کے اگلے کو سنا بھی دیتی ہیں، اور عورت میں بھولنے کا جو مرض ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بھولتی ہے، قرآن کہتا ہے ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، تو اللہ نے 2 کو ملا کر 1 کیا، یہ اس پہ احسان کیا، اس پہ ظلم نہیں کیا۔ کیونکہ گواہی میں ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی سے کہتے ہیں یار بھائی آپ شناختی کارڈ دیں، آپ کا نام گواہی میں لکھنا ہے، وہ باوجود شناختی کارڈ ہونے کہتا ہے میں تو گھر چھوڑ آیا ہوں، میرے پاس تو شناختی کارڈ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر گواہی اتنی اچھی چیز تھی تو سارے نکال کے کیوں نہیں پھینکتے؟ میرا لکھو، میرا لکھو، میرا لکھو، میرا لکھو۔
ایک نظر سے دیکھ کے یہ دعویٰ کر دیا کہ عورت پہ ظلم ہو گیا، حالانکہ اللہ تو عورت پہ احسان کرتا ہے۔ اللہ کا رسول اور اللہ کی شریعت عورت پہ مہربانی کرتی ہے کہ تو اگر دیکھے بھی تو اس سے کوئی پوچھے کہ ہاں بہن تو نے دیکھا تھا، وہ کہے گی ہاں میں نے دیکھا ہے، تو شریعت کہے گی اس کے ساتھ ایک اور لاؤ تب ہم بات سنیں گے، ورنہ تیری چھٹی، جا مزے کر گھر بیٹھ آرام سے، تیری گواہی پوری نہیں لہذا قبول بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تم کسی معاملے کو دیکھو گواہی دینا تمہارے اوپر فرض ہے۔ مرد نے ایک نے دیکھا اس پہ فرض ہو جاتی ہے، عورت جب دوسری ساتھ نہ ملائے اس پہ فرض۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تصویر کا وہ رخ جو سمندر میں اترنے والوں کو نظر آتا ہے، اوپر تیرنے والوں کو نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا کہتے ہیں عورت کو وراثت میں اسلام نے آدھا حصہ دیا ہے۔ بھائی کدھر آدھا حصہ دیا ہے؟ عورت کو تو 1.5 دیا ہے۔ جب عورت آدھا اپنے باپ کا لیتی ہے، بھائی سے کہ نصف وہ اپنے والد کی وراثت سے لیتی ہے یا والدہ کی وراثت سے لیتی ہے، تو جو شخص اس کا شوہر بن کے آیا ہے وہ پورا حصہ لے کے آیا ہے۔ تو ان دونوں کا مل کے 1.5 بن جاتا ہے، نہ کہ آدھا رہتا ہے۔ اس عورت نے کہیں جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں بھی الحمدللہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور اگر مرد کو یہاں پورا ملا تو اس کی بیوی آدھا لے کے آئی تو 1.5 اس کو بھی ملا، 1.5 اس کو بھی ملا، زیادتی کہاں پہ ہو گئی؟ اسلام نے کسی کو محروم نہیں کیا، اسلام نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، بلکہ اسلام نے اس وقت عورت کے حق کی بات کی ہے کہ جب دنیا یہ کہتی تھی کہ عورت صرف مرد کو لبھانے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ عورت تو کے اندر تو روح انسان والی نہیں ہے، اس میں شیطان والی روح ہے، پوری دنیا کے جرائم کی ذمہ دار عورت ہے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ بہن ہے تمہاری غیرت ہے، اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو 2 بیٹیوں کی تربیت کرو، اللہ کی رضا کے لیے ان کی شادی کرا دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دوں گا کہ جنت میں تم میرے ساتھ یوں جاؤ گے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو حیا کی بات ہوتی ہے نا، یاد رکھیں جب آپ لفظ بولتے ہیں بہت بے حیائی ہے، اس بے حیائی میں توپوں کا رخ صرف عورتوں کی طرف نہ کیا کرو۔ اگر عورت کے بدن میں بے حیائی ہے تو مرد کی آنکھ میں بھی بے حیائی ہے۔ یہ اٹھتی ہے تو بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، اس کا ذہن بزنس کو سوچتا ہے تو بے حیائی وجود میں آتی ہے۔ اگر یہ مرد اپنی نگاہ میں یوں حیا پیدا کرے کہ ہر مسلمان عورت کو اپنی بہن سمجھے، حتیٰ کہ آدم کی ہر بیٹی کو اپنی بہن سمجھے، تو بے حیائی کا آدھا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کافر بچی کی طرف اپنی چادر اتار کے پھینکی تھی کہ بیٹی سر ڈھانپ لے، کسی نے کہا تھا حضور یہ تو کافروں کی بچی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بچی بچی ہوتی ہے، اس میں کافر اور مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھو، یہاں سے اسلامی معاشرہ فروغ پاتا ہے۔ ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں، جن آنکھوں میں حیا ہوتی ہے ان سے نکلا ہوا آنسو اللہ کے ہاں شہید کے خون کے قطرے کے برابر ہوتا ہے۔ اس آنسو کی اللہ پاک لاج رکھتے ہیں، اس آنسو کو میرا رب ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور یاد رکھیے جس نگاہ میں حیا ہے اس زبان کا کوئی بول میرا اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ نگاہیں جھکا کے دیکھیں، پھر عبادتوں کی لذت دیکھیں، پھر سجدوں کی حلاوت دیکھیں، پھر دعاؤں اور التجاؤں میں اٹھنے والی آہیں اور سسکیاں دیکھیں، پھر اللہ کی طرف سے قبولیت کو دیکھیں، آپ خود سمجھ لیں گے کہ میرے اللہ کتنی بڑی دولت تھی نگاہوں کا جھکانا جس سے ہم محروم رہے۔ کسی اللہ والے نے کتنی زبردست بات کی کہ لوگوں تم نے نگاہوں کو اٹھانے کا لطف تو دیکھا ہے، اس کی لذت تو تم نے دیکھی ہے، خدا کی قسم جس دن تم جھکانے کی لذت سے آشنا ہو جاؤ گے تم نگاہ اٹھانے کی لذت کو بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا نا کہ با حیا نگاہ کا آنسو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ با حیا زبان نگاہ اور اس کی جو زبان ہے اللہ پاک اس کے بول اس کے قول رد نہیں فرماتے۔ بات تو اس سے بھی آگے ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دور کا واقعہ ہے، دہلی میں بارشیں بند ہو گئی، شدید قحط کا عالم تھا، لوگ جمع ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے ایک میدان کے اندر جمع ہوئے۔
بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اتقیاء قسم کے لوگ وہ اس میدان کے اندر جمع تھے اور اللہ سے رو رو کے مانگ رہے تھے، میرے اللہ یہ انسان مر گئے، یہ جانور مر گئے، کسی جانور کی وجہ سے ہمارے حال پہ رحم فرما دے، بارش عطا فرما دے۔ لیکن آسمان ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ شام ہونے کو ہے، ادھر سے ایک نوجوان آتا ہے اور وہ نوجوان آ کے اس بھیڑ کو، اس ہجوم کو دیکھتا ہے، پاس آ کے پوچھتے بھائی مسئلہ کیا ہے، کیوں جمع ہو؟ کہا جی نماز استسقاء پڑھ کے دعا کر رہے لیکن بارش ہے کہ ہو نہیں رہی۔ کہا اچھا ٹھہرو۔ واپس گیا، سواری پہ ایک عفت مآب خاتون سوار تھی، ان کے پاس گیا اور جا کے ان کی قمیض کو پکڑا، وہ اس نوجوان کی والدہ تھی، اور اس نے دعا کیا کی، کہا اللہ یہ میری ماں ہے، اللہ یہ بڑی با حیا ہے، یہ بڑی با کردار ہے، میں اس کی عفت اور عصمت کا گواہ ہوں، میرے اللہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تو با حیاؤں کے سبب سے مانگی ہوئی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، میرے اللہ میری ماں کا واسطہ ہے، لوگوں کو بارش عطا فرما دے۔ کہتے ہیں وہ نوجوان ادھر پلٹا، ادھر آسمان نے کروٹ بدلی، وہ چلا، آسمان پہ بادل چلے، وہ مجمع کے پاس پہنچا، کالی گھٹا چھا گئی اور آسمان سے چھم چھم بادل برسنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے حیا کی طاقت، یہ ہے نگاہوں کو جھکانے کی طاقت۔ آج میرا نوجوان بھائی جب 14 فروری کو کسی کے لیے پھول خریدنے مارکیٹ میں جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید ساتھ والا جو پھول ہی خرید رہا ہے میں کسی کی محرمہ کے لیے خرید رہا ہوں، یہ پھول کہیں میرے گھر تو نہیں آ جائے گا۔ اگر یہی پھول مجھے اپنے گھر میں نظر آئے تو میری غیرت جاگ اٹھے گی، اگر میرا یہ پھول کسی کے گھر جائے اس کی بھی تو غیرت ہے، اس کے اندر بھی تو حیا ہے، اس کے اندر بھی تو شرم ہے۔ اور آج یہ عورت مرد کے نام پہ جو بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جاتا ہے اور ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جسم تیرا کہاں ہے، یہ جسم تو مالک کی عطا ہے، اس نے دیا ہے استعمال کے لیے، اور ایک وقت آئے گا جب کام پورا ہوگا وہ کہے گا واپس کر۔ تو ایک سیکنڈ بھی یہ نہیں کہہ سکتا یا کہہ سکتی کہ نہیں ابھی تو میں نے استعمال کرنا ہے، ابھی تو میرے بڑے خواب ہیں، میرے بڑے گول ہیں، ابھی تو میں نے بڑے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، ابھی کدھر۔ اور یاد رکھیے یہ جو حساب ہے نا، حساب اللہ نے حساب لینا نہیں لینا، حساب کا فلسفہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ آپ نے کیوں حساب لینا ہے؟ اللہ نے حساب اس لیے لینا ہے، یہ مائک آپ نے مجھے استعمال کے لیے دیا ہے، یہ بھائی نعمان نے، جب یہ مجھ سے واپس لیں گے نا چیک کر کے لیں گے۔ آپ کسی کو گھر رینٹ پہ دیتے ہیں، کہتے ہیں چیک کر کے لے لو بھائی، جب نکلو گے تو ہم چیک کر کے لیں گے۔ وہ چیک کر کے آپ کیا لیتے ہیں؟ ٹوٹی خراب تو نہیں، غلط استعمال تو نہیں کی، رنگ خراب تو نہیں کیا، ٹائلیں تو بچوں نے نہیں توڑی، کچن کی الماریاں تو نہیں توڑ دی۔ اگر کہیں سے بھی کوئی خرابی ہو تو مالک مکان کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں جاؤ، کہتا ہے سیکیورٹی سے میں یہ اتنے کاٹوں گا، یہ حساب ہوگا اور پھر باقی جو پیسے آپ کے دے دوں گا، اگر خرچہ زیادہ ہوا میں آپ سے اور لوں گا، اس کو کہتے ہیں حساب۔ یہ بدن اللہ نے دیا ہے، پانی کا ایک قطرہ میرے رب نے اس پہ ایک تصویر بنائی، اس تصویر میں میرے اللہ نے رنگ بھرا، اس رنگ کو اللہ نے خون کی شکل دی، اس خون کو اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے میں میرے اللہ نے ہڈیاں ڈالی، ان ہڈیوں کے اندر میرے اللہ نے روح ڈالی، اور پھر یہ انسان ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، اور پھر دنیا کے پیٹ میں اللہ بڑھا رہا ہے، میں نظر بھی نہیں آ رہا میں بڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں گرا تھا، پھر میں بیٹھا، پھر میں سنبھلا، پھر میں رینگا، پھر میں اٹھا، پھر میں چلا، پھر میں دوڑا، پھر میں جوان ہوا، پھر میں نے اپنا مستقبل سوچا، حتیٰ کہ یہ سورج ڈھلتے ڈھلتے افق میں غروب ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، نگاہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، ہاتھ لرزنے لگے، ٹانگوں نے بدن کو اٹھانے سے معذرت کر لی، کمر جھک گئی۔ اللہ فرماتے واپس آ جا۔ جب میں اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، جو میں نے دیا تھا مجھے چیک کرا، اگر تو نے میری رضا کے مطابق اسے استعمال کیا تو ٹھیک، پار ہو جا، اگر میرا دیا ہوا جسم میرے خلاف استعمال ہوا ہے تو میں تجھے غلط استعمال کی سزا دوں گا، اسے حساب کہا جاتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی والیوں کو کیا اس دن کا یقین نہیں ہے کہ جس نے یہ جسم دیا اس نے چیک کر کے لینا ہے؟ کہ کیا یہ روڈوں پہ مارچیں کرتا ہوا گزرا
کہ گھر کے اندر اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرا، خدا کی قسم ان کی نگاہ صرف اور صرف یہ اپنی جوانی کی چند بہاروں کو سوچتی ہے، اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے جس نے جوانی کی یہ بہاریں دی ہیں، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اچانک آپ چکر آئے، گرے، نکسیر آئے، آپ اسپتال جائیں اور ڈاکٹر ایک جملہ کہے جو قیامت بن کے ٹوٹے کہ آپ کو تو برین ٹیومر ہے، اس ٹیومر کے اندر سے یہ خون آ رہا ہے، یہ معمولی نکسیر نہیں ہے، بات ختم، دی اینڈ۔ تیرا جسم تیری مرضی؟ نہ، جسم اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ جس نے دیا اسی کی مرضی، جس نے بڑھایا اسی کی مرضی، اور جو واپس لے گا اسی کی مرضی۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے کردار سے دنیا کے اندر صحابہ والا وہ کردار زندہ کر دیں کہ صحابہ کے قول سے، لفظ سے کم تبلیغ ہوتی تھی، صحابہ کے کردار سے تبلیغ ہوتی تھی، صحابہ کے عمل سے تبلیغ ہوتی تھی۔ کوشش کریں اپنے عمل سے اپنے اللہ کو راضی کریں، دنیا کو مہکا دیں، اور یہ جو لوگ نادان ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اپنی نگاہ کے اندر بھی حیا پیدا کریں، اپنی سوچوں کو بھی پاک کریں، اپنے ارادوں کو بھی پاک کریں، اپنی خلوتوں کو بھی پاک کریں، اپنی جلوتوں کو بھی پاک کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ کریم جو کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا اللہ کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو پاک صاف اور انبیاء والی زندگیاں نصیب فرما دے، شریعت کی پابند زندگیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے صحیح عزائم اور ارادوں کے اندر کامیاب اور کامران فرما دے، ان کی دلی خواہشات کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔